فی السماوات والارض. یہ آپ کا مرکب جاری ہے، فی سے شروع ہو رہا ہے، فی کے بعد جو بھی ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا اسم. یعنی آسمانوں اور زمین کی عربی نارمل ہے السماوات والارض، آسمان اور زمین. اس سے پہلے فی لگا تو وہ دونوں جر میں چلے گئے. فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں. میں یہاں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آسمانوں زمین میں کیا ہے؟ کل ہم نے کیا تھا نا، یہ کیا ہے؟ تو ہم نے یہ سے پہلے، یہ کہ عربی ہمیں پتہ ہے ہاذا، اس سے پہلے صرف ہم نے ما لگا دیا، ہمارا جملہ مکمل ہو گیا، ما ہاذا. اب میں کہہ رہا ہوں آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، تو اب کیا کے لیے میں نے صرف ایک ورڈ لگانا ہے جو کہ ما ہے. ما فی السماوات والارض، آسمانوں زمین میں کیا ہے. اب دیکھیں یہ ہمارا اس میں استفہام ہے نا. اب یہ جو جس جہاں یہ کام ہم نے لینا ہے، اس کو ہم جملے کے درمیان میں استعمال کریں گے. للہ ما فی السماوات والارض. اب یہاں آپ ما کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا نہیں کریں گے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. تو اب یہ جو والا کام آپ نے کس سے لیا؟ اس میں استفہام سے لیا. اب یہ ما آپ کا اس میں استفہام ہی ہے نا. ٹھیک، ایک جملہ ہے عربی زبان میں فعل کا، فعل سے تھوڑی سی واقفیت آپ کی آج سے ہی شروع ہو جانی چاہیے. وہ ڈرتا ہے میری وعید سے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، وہ میری وعید سے ڈرتا ہے. اب دیکھیں اتنا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ چاہے فعلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو، آپ کو سوالیہ بنانا ہے، ٹھیک، تو اس سے پہلے آپ اسماء استفہام استعمال کریں گے. کون ڈرتا ہے میری وعید سے؟ ما ہم استعمال کرتے ہیں غیر عاقل کے لیے عام طور پر، ٹھیک ہے، اور عاقل کے لیے من استعمال ہمیں کرنا پڑے گا. تو کون میری وعید سے ڈرتا ہے؟ من. یہ آپ کا اس میں استفہام ہے، ہم نے استعمال کیا. اب پھر تجوید کے آگے قواعد ہے کہ آپ نون ساکن ہے، اس کے بعد آپ کو یرملون 6 حروف مل رہے ہیں، تو پھر اس نون ساکن کو یا میں مرج کر دیا جائے گا، اور آپ اس کو پھر شد کے ساتھ لکھا ہوا بھی دیکھیں گے، اور اس کو پڑھیں گے میں یخاف وعید. ٹھیک ہے، تجوید کا قاعدہ. سوالیہ بن گیا. اب میں اسے درمیان میں استعمال کروں گا تو اب یہ سوالیہ کا مفہوم نہیں دے گا بلکہ یہ جو کا مفہوم دے گا. فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کیجئے، آپ نصیحت کیجئے، میں یخاف وعید، کس کو؟ اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. فذکر، اور کس کے ذریعے سے آپ نے نصیحت کرنی ہے؟ وہ الفاظ بھی آپ کو سورہ کاف کی آخری آیت میں ملیں گے. فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، میں یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے. ٹھیک، تو آپ نے دیکھا کہ اب یہاں پر ما اور من یہ استفہامیہ کے طور پہ نہیں آئے، ایسی ہے نا، یعنی ہے یہ اسماء استفہامی، ایکچولی اسماء استفہام ہے. لیکن اسماء استفہام کا ایک استعمال آپ نے اور دیکھا آج کہ ہم ان کو جو کے، جس کے، ٹھیک ہے، جو اور جس کے معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو. ما، من اور پھر ایون، یہ 3 اسماء تو زیادہ تر اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. 3 اسماء، ما، من اور ایون، یہ زیادہ تر ہم استعمال دیکھیں گے ان کا اس کام کے لیے. پھر اس کے علاوہ 2 طریقے میں نے بتایا نا عربی زبان میں. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے عربی زبان میں علیحدہ سے اسماء موصولہ وضع کیے گئے. اسماء موصولہ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ پہلے تو اس کو تازہ کریں ذہن میں. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے معرفہ کی اقسام جب پڑھی تھی تو اس میں ہم نے اسماء موصولہ پڑھا تھا. معرفہ کی 7 اقسام: نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 اشارہ، نمبر 4 موصولہ،
اور نمبر 5 الف لام کا استعمال، چھٹا آپ کسی معرفہ کی طرف نسبت دے دیں، اور 7واں منادا جس کو ندا دی جائے۔ تو ساری اقسام ہم نے پڑھ لی۔ آخری قسم جو ہے وہ موصولہ، وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو اسماء موصولہ آج ہم پڑھیں گے۔ کام آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس لیے ہم استعمال کریں گے۔ یعنی موصول کے معنی ہوتے ہیں ملانا، وصل سے نکلا ہے یہ لفظ، وصل ملانا، جوڑنا، ٹھیک۔ اب چونکہ یہ اسماء ہیں، پہلی بات دھیان رکھیے، تو اسم کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا اسم جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہوں۔ اسم کا اعراب، اس کی وسعت، اس کا عدد، اس کی جنس۔ اب ان 4 باتوں کو ہم نے اسماء موصولہ پر بھی اپلائی کرنا ہے۔ تو ایک بات تو اسماء موصولہ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ معرفہ ہے، وسعت کا آپ کو ان کا پتہ ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب 3 پہلو رہ گئے، اعراب کا، جنس کا اور عدد کا۔ تو ایک چارٹ اسم کے حوالے سے، آخری چارٹ، ابھی چارٹس بہت سارے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، جو کل سے پھر چارٹس ہی چارٹس ہوں گے فیل کے، لیکن اسم کا آخری چارٹ آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اسماء موصولہ کا ہمارا چارٹ ہے۔ یہ ایک سمپل سا چارٹ ہے، واحد، مثنیٰ، جمع، عدد کور ہو گیا، مذکر مؤنث جنس کور ہو گئی۔ اعراب ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک پہلو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ جو لفظ ہے، وہ جو، وہ جس، یہ لفظ ہم مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لڑکا ہے جو کل میرے پاس آیا تھا، یہ وہ لڑکی ہے جو بہت ذہین ہے۔ اب وہ جو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب جمع کے لیے میں وہ جو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوگا۔ عربی زبان میں آپ نے اگر وہ جو مذکر واحد کے لیے استعمال کرنا ہے تو الگ لفظ ہے۔ الذی، اور یہ الفاظ وہ ہیں جن سے آپ واقف ہیں، کوئی نئے عجیب الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص جو ہے ان الفاظ سے واقف ہے۔ الذی، وہ جو۔ اگر وہ جو آپ نے مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اصل تو جو ہی لفظ ہے، پھر ہم اردو میں وہ کا لفظ اس کے لیے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جو۔ مؤنث اگر آپ نے کرنا ہے تو اللتی، اللتی۔ اگر آپ جمع استعمال کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ الفاظ آپ کو بتا دوں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ مذکر جمع کے لیے الذین، ایگزامپلس فوری طور پہ آپ کے ذہن میں ان کی ایک ایک ایگزامپل قرآن مجید کی میرے ذہن میں آ جانی چاہیے فوری طور پہ، ٹھیک۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، ٹھیک۔ اب ہم اردو محاورے میں جو نے پیدا کیا نہیں کہیں گے، بلکہ جس نے پیدا کیا۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ اب آگ چونکہ مؤنث ہے، اس کے لیے پھر اللتی کا لفظ ملے گا آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے، پھر ہم اس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں اے ایمان والوں، ٹھیک۔ تو الذی، اللتی، الذین، ان الفاظ سے تو آپ ہر شخص جو ہے وہ واقف ہے۔ مؤنث اگر آپ نے وہ جو استعمال کرنا ہے تو 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے، اللاتی، اللائی، اللاتی، اللائی۔ الذین یظاہرون منکم، سورۃ مجادلہ کی آیت ذہن میں لائیں۔ الذین، پھر الذین، الذین یظاہرون منکم، وہ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے ساتھ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا، اب ان اور الا کمبینیشن ذہن میں رکھیے، وہی نفی، نہیں ہے۔ ان امہاتہم الا، نہیں ہے ان کی مائیں مگر، اللائی ولدنہم،
جنہوں نے ان کو جنم دیا، جنہوں نے ان کو پیدا کیا۔ تو اب یہاں ہم اردو میں جنہوں نے اردو محاورے کی مناسبت سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللاتی، اللائی، تو یہ چونکہ کم استعمال ہوئے ہیں، لیکن آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان سے بھی واقفیت حاصل کریں گے۔ یہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، الذی، اللاتی، الذین۔ اب رہ گئے مثنیٰ کے، تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اللذانی، اللذانی، حال میں نے ایک دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اللتانی، آنی کی ساؤنڈ اپنی جگہ پر موجود ہے، دیکھ لیں۔ مثنیٰ کا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے آنی، وہ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ اللذانی، اللتانی۔ یہ جو میں نے آپ کو شکلیں لکھائی ہیں، یہ ساری کی ساری حالت رفع والی شکلیں ہیں۔ رفع، رفع، رفع۔ لیکن آپ کے جو واحد اور جمع کے اسماء موصول ہیں یہ مبنی ہیں۔ واحد اور جمع کے اسماء موصولہ مبنی ہیں۔ مبنی کا کیا معنی ہے؟ کہ حالت رفع میں بھی یہی ہوں گے، نصب میں بھی یہی ہوں گے، جر میں بھی یہی ہوں گے۔ تو اب ان کے ساتھ میں تینوں تیر استعمال کر سکتا ہوں۔ الذی، 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 اللتی، 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 الذین، 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 اللاتی، 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 اللائی، اللائی، اللائی۔ مبنی ہے۔ واحد اور جمع کے اسماء موصولہ مبنی ہے۔ مثنیٰ کے اسماء موصولہ مبنی نہیں ہے۔ یہ حالت رفع شکل ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ آنی کی ساؤنڈ ہم نے رفع کی علامت بنائی ہے، تو ظاہر بات ہے نصب اور جر کی ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے، وہ عینی کی ساؤنڈ ہے، لہٰذا اللذانی سے اللذی، اللذینی۔ ربنا ارنا اللذینی اضلانا۔ اللتانی سے اللتینی۔ یہ آپ کی نصب اور جر کی شکل ہو گیا۔ اسماء موصولہ کا چارٹ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اللتانی اور اللتینی قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے۔ مثلا میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الولد صادق، لڑکا سچا ہے۔ سادہ ترین جملہ آپ کا، لڑکا سچا ہے۔ اب اردو میں جملہ سنیے گا، وہ لڑکا جو تیرے پاس ہے سچا ہے۔ وہ لڑکا جو تیرے پاس ہے وہ سچا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کو ہم عربی میں کیسے کریں گے؟ وہ لڑکا جو، الولد الذی، اب مذکر ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے تو الذی کا اس میں موصول آپ استعمال کریں گے۔ الولد الذی عندک، صادق، الذی عندک۔ اب یہ آپ کا الذی تو اس میں موصول ہو گیا۔ اب یہ جو عندہ کا، یہ ایک مرکب اضافی آپ کا بنا، جو میں نے آپ کو کہا کہ اسماء موصولہ کے بعد آپ کو کوئی پورا جملہ ملے گا یا پھر کوئی مرکب ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ مرکب ہے، یہ اس کا صلہ بنائے، موصول کے بعد آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ موصول اور صلہ مل کر پھر یہ جملے میں کوئی جز بنتے ہیں، مبتدا بن سکتے ہیں، خبر بن سکتے ہیں، فاعل بن سکتے ہیں، مفعول بن سکتے ہیں۔ موصول اور صلہ مل کر جملے کا کوئی حصہ بنیں گے، بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جب بھی کوئی آپ اس میں موصول پڑھیں تو اس کا صلہ ہوتا ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں بس رہنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ تو موصول اور صلہ، یہ دو ٹرمز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔
صرف 2 جملے ہم اس کی ایکسرسائز کے پریکٹس کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایکسرسائز ہم کریں گے۔ وہ 2 لڑکے جو دروازے پر ہیں یتیم ہیں، وہ 2 لڑکے جو دروازے پر ہیں یتیم ہیں۔ اب اصل میں صرف وہ جو، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے سادہ ترین جملہ اس کا بنتا ہے 2 لڑکے یتیم ہیں، ٹھیک، 2 لڑکے یتیم ہیں، اس کی عربی کیا ہوگی یہ آپ بنائیے جی۔ 2 لڑکے یتیم ہیں، پہلے اس کی عربی کر لیتے ہیں۔ دو لڑکے یتیم ہیں یا دونوں لڑکے یتیم ہیں، ایک ہی بات ہے۔ ہاں جی، آپ کا مبتدا 2 لڑکے، الولدانی یتیمانی، الولدانی یتیمانی، کلمتانی حبیبتانی۔ اب آیا یاد؟ کچھ ہم نے اس وقت پڑھا تھا، وہ اس وجہ سے تھا، الولدانی یتیمانی۔ اب ہم نے وہ جو کا مفہوم پیدا کرنا ہے۔ یہ وہ جو تو آپ کا اسم موصول ہو گیا۔ اب یہ جو دروازے پر ہیں یہ اس کا صلہ ہوگا، موصول اور صلہ مل کر پھر جملے میں کوئی جز بنیں گے، ٹھیک۔ ہاں جی، اب اس کو کریں، الولدانی۔ اب آپ نے اس میں موصول لگانا ہے نا اس کے بعد۔ اب اس میں موصول آپ نے 4 سے دیکھنا ہے، مذکر مثنیٰ والا، حالت رفع ہے الولدانی، لہذا آپ لگیں اللذانی، الولدان اللہ زانی، 2 لام کے ساتھ، الولدان اللہ زانی، دروازے پر، علی البابی، یہ آپ کا اسم موصول ہو گیا اور یہ آپ کا صلہ ہو گیا۔ موصول اور صلہ مل کر پھر یہ کچھ حصہ بنیں گے، الولدان اللذانی علی البابی یتیمانی۔ تو آپ دیکھیں اس اوپر والے جملے کو سامنے رکھتے ہوئے تو الولدانی یتیمانی وہ موجود ہے، اللذانی علی البابی یہ آپ کا اسم موصول اور صلہ مل کر جملے کا کوئی حصہ بن رہا ہے۔ کلیئر ہوگی جی بات؟ چلیں، یہ مثنیٰ کی ایک ایگزامپل ہوگی، ایک آپ کوئی مؤنث کی ایگزامپل کر لیں تاکہ وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ پہلے سادہ جملہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ عورتیں مومنات ہیں، ٹھیک، تو آپ کا کیا بنے گا؟ النساء مؤمنات، النساء مؤمنات، عورتیں مومنات ہیں۔ اب وہ جو آپ کا اسم موصول ہو گیا اور گھر میں ہیں، یہ گھر میں آپ کا صلہ ہو گیا، مرکب آ گیا نا گھر میں جی۔ النساء کی اعتبار سے ہم لائیں گے اس میں موصول، وہ آپ کو کیا ملے گا؟ اللاتی یا اللائی، اس میں سے ایک لگا لیتے ہیں۔ النساء اللاتی اس میں موصول ہو گیا، آگے اس کا صلہ ہوگا گھر میں، فی البیت۔ ہاں جی، مومنات، اسم ہمارا مکمل ہو گیا۔ کلمہ کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہمارا مکمل ہو گیا، حرف ہم نے کہا تھا کہ بیچ بیچ میں پڑھیں گے، وہ ہم نے کچھ حروف پڑھ لیے ہیں۔ فعل انشاءاللہ تعالیٰ کل سے شروع ہوگا، تو کیا کچھ ہمیں آیا ہے اس کے حوالے سے ایک ایکسرسائز اب آپ کے سامنے ہے، ہم اسے دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہاں جی آپ انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں نے بغیر اس کے حرکات کے آپ کے لیے تیار کیا ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ حرکات بھی لگائیں گے، اس پہ خود لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، دیکھیں اینڈ ہمارا جملہ ہے، جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء، مبتدا اور خبر، یہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ مبتدا خبر ہے، آپ پھر اس میں حصے ہیں، اس کا متعلق خبر بھی ہو سکتا ہے، پھر کہیں انا استعمال ہو رہا ہے، کہیں لاکنہ استعمال ہو رہا ہے، کہیں نیگیٹو جملہ ہے،
ٹھیک ہے، یہ بات کی بات ہے. تو بنیادی ہمارا جو ہے جملہ اس کے مبتدا اور خبر دو حصے، ان کو سامنے رکھتے ہیں. جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پہلا جملہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس پہ آپ الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ، اس میں مبتدا اور قائم مقام خبر، جار مجرور جو ہے آپ کا قائم مقام خبر بن سکتا ہے. ٹھیک، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں مرکب اضافی رب العالمین. اب اسے ہم نے اٹیچ کرنا ہے، ظاہر ہے اللہ کی صفت کے طور پہ آئے گا تو رب العالمین لکھا ہوا ملے گا آپ کو. عام عربی میں ہم عالمین عین زبر الف کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے رسم الخط میں آپ دیکھیں گے اسے کھڑی زبر کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا ملے گا. اس لیے میں نے اس پہ کھڑی زبر لگائی ہے، ان پر عین زبر کھڑی زبر آ. کون سے حروف شمسی ہیں، کون سے حروف قمری ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب واؤ کو آپ آگے میں لانا چاہ رہے ہیں تو لام پروناؤنس نہیں ہوگا، صاد کیونکہ آپ کا شمسی ہے. والصلاۃ والسلام علی رسولی ہل کریم. اب وہ رسولی ہی کھڑی زیر تھی، کھڑی زیر جب آپ آگے ملا کر پڑھیں گے تو سیدھی ہو جائے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا جتنے یہ الٹے کھڑے یہ ہوتے ہیں ملا کر پڑھے جاتے ہیں سب سیدھے ہو جاتے ہیں. رسولی ہل کریم، اللہ کی وجہ سے آپ کا رسول ٹھیک جرم ہے کیا، اور پھر چونکہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں ضمیر آ رہی ہے اور پھر کریم اس رسول کی صفت ہے، اس لیے وہ جرم ہے. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. پہلا جملہ بالکل سادہ ترین جملہ ہے جی، نحن مسلمون، الحمدللہ نحن مسلمون. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پھر آپ کا مبتدا اور خبر بن رہی ہے اللہ ربنا. مبتدا خبر اللہ ربنا وہو خالق کل شیء. ہوا خالق کل شیء، پیچیدہ مرکب اضافی، ہر چیز کا خالق. کل شیء ساتھ میں تھوڑی آسانی بھی کر دوں گا آپ کے لیے، کیا نہیں ڈسٹربنس ہوگی ادھر. کل شیء ہر چیز، ہر چیز کا خالق، خالق کل شیء. اب وہ کل شیء مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے جر میں آئے گا. ٹھیک، اور یہ پوری کنسٹرکشن خالق کل شیء یہ خبر بن گئی ہوا کی. ہوا خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے. لا الہ الا ہوا، لا نفی جنس بھی آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک، الا ہوا، لا الہ الا اللہ. اللہ کے بعد ہم حالت رفع میں پڑھتے ہیں اسم. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کنسٹرکشن میں خاص طور پہ. آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ اللہ کے بعد اسم حالت نصب میں بھی ہوگا. فسجدوا الا ابلیسا، وہ ایک خاص اسلوب ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے. پھر نارمل آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر حالت رفع آ رہی ہے، لا الہ الا ہو. ہاں جی، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں شروع میں آ رہا ہے الف اور نون لکھا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے شروع میں حروف مشبہ بالفعل کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے کہ انا ہی آتا ہے شروع میں، انا شروع میں نہیں آئے گا. ٹھیک، ان القرآن، القرآن تھا وہ انا کی وجہ سے نصب میں چلا گیا. ان القرآن کتابنا، یقیناً
بے شک قرآن ہماری کتاب ہے. وَهُوَ منزل، منزل نازل کردہ، نازل کی ہوئی. وَهُوَ منزل، اور وہ نازل کرتا ہے کہاں سے؟ من اللہ تعالی. من کے نون ساکن کو ملاتے ہوئے آپ زبر دیتے ہیں. من اللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا؟ کہاں نازل کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کس پر نازل ہوئی؟ علی قلب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب، قلب محمد مرکب اضافی. اب علی شروع میں لگائیں گے تو علی قلب محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر. اور کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اسے؟ بواسطۃ جبریل. جبریل کے ذریعے. اب دیکھیں ذریعے کے لیے ہمیں واسطہ، واسطہ تو جبریلا. جبریل غیر منصرف اسم ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت جر میں بھی اس پہ زبر آ رہی ہے. ان القرآن کتابنا وہو منزل. اب یہ منزل ہے، تنوین آگی لام پر، آگے پھر وہ یا را میم لام واو نون یرملون کا قاعدہ، تجوید کا قاعدہ، پھر آپ کو میم پہ شد نظر آئے گی. وہو منزل من اللہ تعالی علی قلب محمد بواسطۃ جبریل. اب پھر تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو میم آپ کو چھوٹا سا لکھا ملتا ہے، محمد بواسطۃ جبریل. اس کے بعد ہے جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. یہ بھی لائے نفی جنس اس کی پریکٹس ہوگی. اسم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر تنوین کے حالت نصب میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ ہے کیا؟ وَهُوَ ہدن، اور وہ ایک ہدایت ہے. کس کے لیے؟ للناس. لام جارہ جب معرف باللام اسم پر داخل ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. للناس، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. کب تک؟ قیامت کے دن تک کی ہدایت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آخری کتاب، آخری رسول ختم. اب اسی سے ہدایت ہم نے حاصل کرنی ہے. فیہ دعوتن، یہ کون سا اسلوب ہے؟ جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو مبتدا مؤخر والا. فیہ دعوتن، اس میں ایک دعوت ہے. دعوت کس طرف ہے؟ کس طرف بلایا گیا ہے؟ الی التوحید. اب دیکھیں الا پر کھڑی زبر آتی ہے لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو سیدھی ہو جائے گی. الی التوحید، توحید کی طرف. والایمان، ٹھیک. ہم کہتے ہیں ایمان بالآخرہ، یہی کہتے ہیں نا. تو ایمان کے ساتھ با کا استعمال لازمی ہوتا ہے، اور یہ پریپوزیشن ہے. یہ آگے ہم فعل میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. بالرسل، جمع مکسر کا ورڈ بھی ایک آ گیا، بالرسل. ٹھیک، ہمارا ایمان تمام رسولوں پر ہے. ہم فرق نہیں کرتے. لا نفرق بینہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. حضرت عیسیٰ بھی ہمارے لیے اللہ کے رسول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے اللہ کے رسول ہیں. ہم کسی کی تفریق نہیں کرتے. الحمدللہ یہ امت کو اعزاز حاصل ہے. آیاتہ بینات، اس کی آیات واضح ہیں.
आयातुहु बय्यिनातुन। मुरक्कब इजाफी आपका मुब्तदा हो गया और उसकी खबर आप देख रहे हैं कि बय्यिनातुन मुफरद है। अब चूंकि मुब्तदा आपका मुअन्नस था, जमा मुअन्नस लिए, खबर भी आपकी जमा मुअन्नस चाहिए। कुरान है क्या? हुआ हब्लुल्लाही, वो अल्लाह की रस्सी है। हुआ मुब्तदा हो गया, हब्लुल्लाही मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के उसकी खबर होगी। अब देखिए नॉर्मल आपका मुब्तदा खबर दोनों हालत रफ़ा में आ रहे हैं। अगर इन्ना आया तो आपने देखा कि वो नस्ब में चला गया। कोई चीज़ आएगी उसे अफेक्ट करेगी तो वो अपनी इराबी हालत चेंज करेगा, वरना नॉर्मल उसे आपने हालत रफ़ा में रखना है। हुआ हब्लुल्लाही, उसका सिरा तरफुहु, अभी उल्टा पेश में क्यों डाल रहा हूँ आपको पता है, उस ऊपर पीछे पेश है। तरफुहु, उसका सिरा बियदिल्लाही, अल्लाह के हाथ में है, यानी उसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है। अरबी जुबान में हाथ में के लिए जब इस्तेमाल करना होता है ना, तो हम मे के लिए आमतौर पे फी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो फी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बा के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि तरफुहु बियदिल्लाही, फी यदिल्लाही नहीं कहा। इसकी एग्जांपल आपको कुरान मजीद बताएगा। कुरान मजीद हमारे लिए अथॉरिटी है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में अल मुल्क है। ठीक है, तो बियदिही बियदिल्लाही, उसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा व तरफुहु, और दूसरा सिरा हमारे हाथों में है। बी आई दीना, आई दिन। उसके बाद आप देखें सिंपल आए, कुरान वाज़े है। अल कुरानु बय्यिनुन, सिंपल सेंटेंस था हमारा, अल कुरानु बय्यिनुन, कुरान बिल्कुल वाज़े है। इन्ना दाखिल हुआ तो मुब्तदा हालत नस्ब में चला गया। इन्नल कुराना, इन्नल कुराना बय्यिनुन था, बय्यिनुन, फिर लाम ताकीद लग गया उसकी इन्ना की खबर पर, ला बय्यिनुन, कोई राबी तब्दीली नहीं आएगी। इन्नल कुराना ला बय्यिनुन, यकीनन कुरान बिल्कुल वाज़े है, बहुत वाज़े है, तो बिल्कुल वाज़े है। काफिर जाहिल हैं, अल काफिरूना जाहिलूना, सिंपल जुमला था। उसके पहले ला किन्ना लगा हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल में से, तो मुब्तदा हालत नस्ब में चला गया। ला किन्नल काफिरीना, जाहिलूना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, मोहम्मदुन नबीयुना। नबीयुना रफ़ा में खबर आएगी, ठीक है, और मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे। आप कौन है? हुआ रसूलुल्लाह, जो भी हदीस सुने इसमें भी ये अल्फाज थे। वो अल्लाह के रसूल है। हुज़ूर ने एक मरतबा सहाबा से पूछा था कि तुम्हें मालूम है तुम्हें सबसे अफजल कौन है? तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, यकीनन हम आप पर ईमान लाए। आपने फरमाया कि तुम मुझ पर ईमान क्यों ना लाते, मैं तुम में खुद मौजूद हूँ। फिर उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल आप ही बता दीजिए। फिर आपने फरमाया था कि वो लोग ज़्यादा अफजल हैं जो मुझे देखेंगे नहीं, मेरे मुतालिक और ये सब बातें किताब में लिखी हुई पाएंगे और फिर उस पर ईमान लाएंगे। आप हमारे लिए क्या है? हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। हुआ मुर्शिदुना,
وہ ہمارے رہنما ہیں. راستہ ظاہر بات ہے کس طرف دکھایا جاتا ہے؟ الی الخیری، خیر کی طرف. وَإِلَىٰ طَرِيقِ الْجَنَّةِ، جنت کے راستے کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ہوا خاتم النبیین. اب نبی جینا میں آپ دیکھیں گے میں نے یہاں پر ایک یا لکھی ہے، لیکن اس یا زیر یا مل کر یی کی آواز دیتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یا زیر یی، یا زیر یا یی، با پیش بو، با پیش واو بو، لمبا کرتے ہیں. تو نبی جینا میں پھر وہ ایک یا لکھ کر اس پہ میں نے کھڑی زیر لکھ دی. قرآن مجید میں آپ کو اسی طرح لکھا ہوا ملے گا. اللہ کی عبادت واجب ہے. سادہ جملہ اس میں عبادت اللہ واجبۃ. اب عبادت مؤنث تھا نا، اس لیے اس کی خبر بھی آپ دیکھیں مؤنث آئی ہے. عبادت اللہ واجبۃ، اللہ کی عبادت واجب ہے. کس پر؟ علی الناس، تمام انسانوں پر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. وَإِطَاعَةُ رسولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. واجبۃ اس امت پر. امتن آپ مرکب اشاری بنانا چاہتے ہیں، یہ امت. قواعد ذہن میں لائیں. مرکب اشاری میں آپ کا مشار الیہ جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے. امتن کو آپ نے معرفہ کیا الامت، ٹھیک. اب اس کا انالیسس کیا دو اعتبار سے، جنس اور عدد کے اعتبار سے. وہ مذکر کے مؤنث، امت مؤنث گولتا نظر آ رہی ہے، اور واحد ہے، ٹریٹ کریں اسے. اب تو واحد مؤنث کے لیے آپ دیکھیں گے اشارہ قریب والا یہ. تو ہاذہ الامۃ، ہاذہ الامۃ، یہ حالت رفع کنسٹرکشن بنی. ہاذہ الامۃ الا لگا تو پھر مشار الیہ سے آپ کو پتہ چلے گا اگر واحد کے اشارے استعمال ہوئے کہ وہ جر کنسٹرکشن ہے، رفع کنسٹرکشن ہے، یا نصب کنسٹرکشن ہے. تو الا ہاذہ الامۃ، ٹھیک. اب یہ آپ کا مرکب اشاری جو ہاذہ الامہ ہے یہ جر میں ہے، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے اس مشار الیہ کی وجہ سے کہ یہ جر میں کنسٹرکشن ہے. ورسول اللہ ورسول اللہ هو القائد، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہی قائد ہیں. اللہ کے رسول ہی قائد ہیں. والامام، اور امام ہے. اب یہ حصر کا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا. اللہ کے رسول قائد ہیں، رسول اللہ قائد و امام، سادہ جملہ تھا. آپ نے حصر کا مفہوم پیدا کیا تو ایک ضمیر لائے درمیان میں مبتدا اور خبر کے، جو آپ کی مبتدا کے مطابق تھی، ہوا لگ گیا، ٹھیک ہے. اور خبر کو آپ نے معرفہ کر دیا. وَرَسُولُ اللَّهِ هُوَ الْقَائِدُ وَالْإِمَامُ، اللہ کے رسول ہی قائد اور امام ہیں. آج ہم نے پڑھا الذی، جو. اب الذی جب ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا حمزہ، پڑھنے میں نہیں آئے گا. یعنی اللہ کے رسول ہی وہ قائد اور وہ امام ہیں کہ جس کی اطاعت. اب یہاں ہم الذی کا ترجمہ اردو محاور میں جس کی اطاعت، جن کی اطاعت، آپ کے لیے پھر ہم جن کا لفظ استعمال کریں گے. اطاعتہ واجبۃ، کہ جن کی اطاعت واجب ہے. علی المؤمنین، پھر آخری جملے میں ایک عقیدہ، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے
جو جس پہ میں نے آپ کے سامنے اکثر بات رکھی ہے کہ زور قرآن مجید جس پر بہت زور دیتا ہے وہی ہے عقیدہ. عقیدۃ المسلمین، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اب درمیان میں آ رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ انا انا میں سے انا. عقیدۃ المسلمین ان العبادہ، انا کی وجہ سے نسب میں ضرور جائے، کام اس نے کرنا ہی کرنا اپنے، چاہے انا ہو چاہے انا ہو، کام وہ کرے گا. عقیدۃ المسلمین ان العبادہ راجعون، یعنی العباد راجعون، تمام بندے لوٹنے والے ہیں. العباد راجعون، تو انا کی وجہ سے یا انا کی وجہ سے نسب میں چلا گیا. ان العباد راجعون، کہاں لوٹنا ہے انہوں نے؟ الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے پاس لوٹنا ہے. ٹھیک، کب لوٹنا ہے؟ اپنی موت کے بعد. بعد موتہم، ہم تھا، ہم سے پہلے زیر آ گئی تو ہم لکھا گیا. موتہم، ان کی موت، موتہم جر میں گیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، بعد مضاف کے طور پہ آیا. ٹھیک ہے، ان کی موت کے بعد، کا کے کی ہم نے پہچان رکھی ہے مرکب اضافی کی، بعد موتہم، ان کی موت کے بعد. پھر اب ان کی کے لیے ہم لفظ محاورے میں استعمال کریں گے اپنی موت کے بعد. ٹھیک، یہ میرا قلم ہے، میں اپنے قلم سے لکھتا ہوں، تم اپنے قلم سے لکھتے ہو، وہ اپنے قلم سے لکھتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں میرے قلم سے لکھتا ہوں، تم تمہارے قلم سے لکھتے ہو، وہ اس کے قلم سے لکھتا ہے. اب ہم اردو میں اپنا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ذہن رکھیے. تو یہاں بھی محاورے کا خیال رکھا جائے گا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام بندے لوٹنے والے ہیں اللہ کی طرف اپنی موت کے بعد. پھر قرآن میں 3 آیات پیچھے لکھی آپ کے سامنے ملیں گی. آیات القرآنی، قرآن کی آیات. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقرن، جائے قرار ہے. زمین میں ہم رہ رہے ہیں نا، ٹھکانہ ہمارا کہاں ہے؟ زمین میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقرن وَمَتَاعٌ، اور سامان زندگی ہے، برتنے کے لیے سامان ہے. کب تک؟ اِلیٰ حِینٍ، ایک مقرر وقت تک. ہینٌ لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک مقرر وقت. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. تجوید کے قواعد میں یہاں نہیں آپ کو پورے کر رہا، اس لیے مستقرٌ واو آ گیا، اس پہ آپ کو شد بھی لکھی ملے گی. اور انسان اسے سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے. ایک مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے ٹھکانہ بنایا زمین کو. ٹھیک، لیکن ہم اسی میں گم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا، ابھی نیگیٹو جملہ آ گیا، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی الا، مگر، ما الا کمبینیشن. ٹھیک، ما اللہ نکال دیں گے تو سادہ جملہ رہ جاتا ہے، زور دینے کے لیے پھر یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، تو ایک کھیل تماشا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں. میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں، آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اصل زندگی کون سی ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ، اِنَّا کی وجہ سے نسب میں چلا گیا آپ کا، موصوف گیا تو صفت اس کو فالو کرتی چلی گئی. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ وہی حصر کا مفہوم. الدار الآخرۃ حیوان، حصر کا مفہوم پیدا کیا، ہیا بیچ میں لگ گیا، خبر معرفہ ہوگی. الدار الآخرۃ ہی الحیوان، شروع میں نہ لگا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
پھر خبر پر لام تاکید لگا دیا لاہی الحیوان، پھر جو آگے الفاظ ہیں لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو الحمدللہ ایک پورا پیراگراف کوشش کی ہے میں نے آپ کو یاد کرانے کی کہ یہ چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ثبوت کے طور پہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بولی ہیں یہ میں نے آپ کو یہاں پڑھائی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فعل نہیں پڑھا دیا ہم نے، اسم پڑھنے کے ساتھ ہی یہ عربی کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے۔ تو بات وہی ہے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور راستے کھولے گا، اس سے مانگتے رہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کا کلام سیکھنے کے لیے اس سے مانگیں اور وہ آپ کو دینا، یہ میرا ایمان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔